نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مقام ہر کوئی بیان کرتا ہے، اپنے اپنے انداز سے بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فضیلت کی۔ ایک آیت میں آپ کی اتھارٹی، آپ کا مقام اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا ہے۔ میرے بھائیو، 3 مقام، 3 درجے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے۔ وہ آپ کا مقام کہہ لو، آپ کے منصب کی ذمہ داری کہہ لو، آپ کی وہ اتھارٹی کہہ لو، وہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم نے وہ پوری نہ کی تو ہم مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے بڑی آیت یہ لگی ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 56۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ کوئی بندہ قیامت تک آ جائے مومن ہی نہیں بن سکتا، مومن ہی نہیں بن سکتا۔ فلا، جو تمہارے ذہنوں میں ایسا نہیں ہے، ذہنوں میں جو بات ہے نکال دو۔ فلا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جیسے تم سوچتے ہو، بات ایسے ہے۔ وَرَبِّكَ، اے میرے پیغمبر مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، تیرے رب ہونے کی قسم ہے۔ بڑی قسم اٹھائی اللہ نے، بہت بڑی قسم اٹھائی۔ اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا ہے تیرے رب ہونے کی قسم ہے۔ فلا وربک، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ مومن ہی نہیں بن سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے مختلف فی مسائل میں، متنازع فی مسائل میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ پہلی اتھارٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ آپ کو حاکم مانے ہر معاملے میں۔ انسان فیصلہ کرتا ہے زندگی میں، ہر معاملے میں قدم قدم پہ فیصلہ کرتا ہے۔ ابھی ہم مسجد میں آئے ہیں، جاؤں کہ نہ جاؤں، فیصلہ کیا ہے اس نے۔ غمی خوشی کا معاملہ آتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، ہر معاملے میں فیصلہ کرتا ہے، میں یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ ہر معاملے میں جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم تسلیم نہیں کرے گا، اے میرے پیغمبر مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے یہ مومن ہی نہیں۔